میں گزارش کروں گا ان مالکان سے دوبارہ کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک میں ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں اور بہت سارا کاروبار بند ہو گیا ہے جس سے ہمارے مالکان بھی کما نہیں پا رہے ہیں، ان کی آمدنی نہیں ہو رہی ہے. لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ کئیوں نے کئی سالوں تک، کئیوں نے کئی دہائیوں تک اپنے ان اداروں سے، اپنے ان ملازمین کے ذریعے کمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا نوازا ہے ان ملازمین کی محنت کی وجہ سے، اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اگر کچھ مہینوں کے لیے اس ملک میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ مزدور جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، ان کی فیکٹریز نہیں چل رہی ہیں، وہ کمانے سے قاصر ہیں، تو کم از کم اپنے پاس سے کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور ان ملازمین کو تنخواہیں دیں تاکہ وہ اپنے گھر چلا سکیں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں، اپریل اور مئی کی فیس میں، اور اپنے تمام ٹیچرز کو، نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. 16 اپریل کو سندھ ہائی کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر کے ذریعے یہ روک دیا تھا کہ 20% جو کٹوتی ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ہمارے نوٹیفیکیشن کے جو باقی حصے تھے اس کو انہوں نے بحال رکھا تھا. تو جہاں تک فیس دینے کی بات ہے، فیس دینے پر آج بھی کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے. تمام اسکول اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں گے، کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالیں گے. وہ ہمارا آرڈر آج بھی موجود ہے. 16 تاریخ کو جو اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا، غالباً 29 اپریل کو وہ جو اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہوا اور جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی، اس لیے کہ سندھ کابینہ نے ایجوکیشن کے جو پرائیویٹ اسکولز کو ریگولیٹ کرنے کے جو رولز تھے اس میں امینڈمنٹ کر دی تھی، اور امینڈمنٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا آرڈر ایشو کر دیا تھا. لیکن کل 5 مئی کو ایک پٹیشن دوبارہ فائل ہوئی اور عدالت نے اس کا نوٹس تو ہمیں کیا ہے، لیکن نوٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو 20% کی کٹوتی والا ہمارا ایک حصہ تھا اس نوٹیفیکیشن کا، اس کو دوبارہ سسپینڈ کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد روک دیا ہے. تو فی الوقت ہم اسکولوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 20% رعایت دیں، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان بہت سارے اسکولوں کا، اسکول مالکان کا، جنہوں نے پچھلی مرتبہ بھی عدالت کے اسٹے کے باوجود پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہریوں کو یہ کہہ کر ریلیف دی کہ ہمیں احساس ہے کہ اس وقت شہری مشکلات کا شکار ہیں، ان کے جو وسائل ہیں، جو ذریعہ معاش ہے وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا ہم ان کو 20% رعایت دیں گے، اور اسکولوں نے دیا. سندھ ہائی کورٹ کے اسٹے کے باوجود والنٹریلی بہت بڑی تعداد میں، شاید ہزاروں اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے یہ سہولت پیرنٹس کو جو ہے وہ دی. تو آج بھی میں یہ توقع کرتا ہوں، عدالت سے اسٹے آیا ہے، ہم عدالت میں کنٹیسٹ کریں گے، ہم عدالت میں یہ کیس لڑیں گے، اور ہم یہ بات عدالت کے سامنے، عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہ صریحاً پیورلی ہمارے صوبے کے ان فیملیز کو، ان پیرنٹس کو ریلیف دینے کے لیے ہے جن کا روزگار متاثر ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو آج بھی مجھ سے رابطہ کیا کئی اسکولز کی ایسوسیشنز ہیں جن کو ہم نے اعتماد میں پہلے بھی لیا ہوا تھا، وہ آن بورڈ تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے. تو میں آپ کے ذریعے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسکولز آپ کو 20% رعایت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ 20% کی رعایت اویل کریں اور وہاں پر اپریل کے مہینے کی فیس اور مہینے کی فیس، جو مئی کی فیس ہے وہ ادا کریں، اور 20% کی رعایت جو اسکول آپ کو دے رہے ہیں ان سے لیں. جو نہیں دے رہے ہیں اس میں آپ انتظار کر سکتے ہیں جب تک عدالت کا فیصلہ آئے گا، اس کو ہم کریں گے. تو اس میں بھی ہمارے پاس جو شکایات آئی تھیں اسٹے آرڈر آنے سے پہلے 16 اپریل تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ 1243 ہمارے پاس کمپلینٹس آئی تھیں، اور اس میں سے یہ وہ کمپلینٹس تھیں جو فیس نہ دینے کے حوالے سے تھیں، جو اسکول فیس نہیں دے رہے تھے ان کے متعلق تھیں. تو اس میں ہم نے 659 جو شکایات تھیں وہ ہم نے حل کر لی تھیں، اور ملازمین کو تنخواہیں نہ دینے کے حوالے سے
369 کمپلینٹس آئی تھیں ہمارے پاس، اور اس میں سے ہم نے 256 جو ہے وہ حل کر لی تھیں. اس طرح یہ ٹوٹل اگر میں کر لوں تو یہ 1612 کمپلینٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے 912 کمپلینٹس ہم نے حل کر لی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ 158 اسکولوں کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلینیشن ایشو کیے تھے جو ہماری ان ہدایت پر عمل نہیں کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے فی الحال ہائی کورٹ نے چونکہ اسٹے کر دیا ہے تو ان ایکسپلینیشنز پر بھی ہم کام روک دیں گے، اور جب عدالت کا فیصلہ آئے گا کوئی آگے چل کر تو پھر اس پہ ہم کارروائی آگے کریں گے. تو یہ تفصیلات میں نے آپ کے رکھی. اس میں بھی نمبرز ہیں جو جس پہ کمپلینٹس ہو سکتی ہیں. یہ 3 موبائل نمبرز ہیں، اگر آپ مہربانی ہوگی اگر آپ میڈیا کے ذریعے آپ آگاہ کر دیں. فی الحال چونکہ اسٹے ہے لیکن تنخواہوں پہ اسٹے آرڈر نہیں ہے. ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، صرف 20% جو فیس تھی اس کی رعایت اور اس پر اسٹے ہے. تو ہمیں اس پر شکایت جو ان کے ملازمین ہیں وہ دے سکتے ہیں. موبائل نمبر ہیں 0333234148 0333234148. دوسرا موبائل نمبر ہے 0333393241 0333393241. اور تیسرا جو موبائل نمبر ہے وہ ہے 0333703645. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں 0333703645. یہ 3 موبائل نمبر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جس پہ کمپلینٹ ہو سکتی ہے. میں نے لیبر کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بھی گزارش کر دوں آپ کے ذریعے کہ دیکھیں ہم نے چیف منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، اس میں کے الیکٹرک، سیپکو، ہیسکو، SSGC کے نمائندے بٹھائے تھے اور ان سے یہ کہا تھا کہ جن کا بجلی کا بل 4,000 روپے تک ہے اور جن کا گیس کا بل 2,000 روپے تک ہے ان کا بل اس لاک ڈاؤن کے دوران نہ لیا جائے، اور یہ بل اگلی 10 مہینے کی قسطوں میں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیا جائے تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں. اس پر بہت ہم نے دیکھا کہ ایک ترجمان تھے کوئی انرجی ڈویژن کے شاید فیڈرل گورنمنٹ کے، انہوں نے کافی شور کیا. میں آج آپ کے ذریعے سے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ گیس کا بل اور بجلی کا بل معاف کر سکتے ہیں. آپ نے 100 ارب روپے کے قریب جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ان کو آپ نے ریفنڈ دیا ہے. آپ نے کنسٹرکشن سیکٹرز کو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک ایمنسٹی اسکیم اناؤنس کی ہے. اس سے پہلے بھی امیر لوگوں کے لیے ایمنسٹی اسکیمز آتی رہی ہیں، مختلف اعلانات کیے جا رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا ریلیف اگر اس ملک کے غریبوں کو مل سکتا ہے کہ جس کا گھر کا بل کہہ لیں یا جس کے 200 یونٹ بجلی کے آتے ہیں یا جس کا گیس کا بل 2,000-3,000 آتا ہے، اس لاک ڈاؤن کے دوران ان کا بجلی کا بل آپ معاف کر دیں تاکہ ایک جینون ریلیف اکراس دا بورڈ، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہوگی، کوئی کسی کی پسند ناپسند نہیں ہوگی، لوگوں کو ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، ان کے بجلی اور گیس کے بل معاف کیے جائیں، اس لیے کہ مدارس اور مساجد وہ ظاہر کھلتی ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں، وہ چندہ کلیکٹ ہوتا ہے، اس چندے کی بنیاد پر یہ اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. پچھلے 2 مہینوں سے ان مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوئی ہے. ہم نے خود لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ لوگ نہ جائیں، کم سے کم تعداد میں جائیں. تو میری یہ گزارش ہوگی، اپیل ہوگی وفاقی حکومت سے کہ رہائشی علاقوں میں جن کا 200 یونٹ تک کا استعمال ہے، جن کا گیس کا بل 2,000 روپے تک کا آتا ہے، ان کے بل معاف کیے جائیں، اور مدارس اور مسجدوں کا بل جو ہے وہ بھی معاف کر دیا جائے اس لاک ڈاؤن کے دوران تاکہ ریلیف ان کو مل سکے. یہ جینون وہ لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں.